دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور مدنیۃ، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور مدنی صورتوں میں اکثر احکام کا بیان ہوتا ہے، تو اس صورت کا تعلق بھی احکام کے ساتھ ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پر آپ سنتے آئے ہیں زیادہ تر شرک، آخرت اور عقیدہ توحید سے متعلق آیات تھیں۔ اس صورت کو عنوان اگر دینا چاہیں، مجموعی طور پر جو مضمون اس صورت میں بیان ہوا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ اصلاح ان جرائم سے متعلق یا ان اعمال سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں جن اعمال کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، ان اعمال کے بگڑنے سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ النور رکھا گیا ہے۔ نور کا معنی ہوتا ہے روشنی۔ تو اس سورت کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں اصلاح معاشرہ سے متعلق، اگر ان احکامات پر عمل کر لیا جائے تو عمل کر لینے کے بعد جو ایمان کی روشنی ہے، ایمان کا جو نور ہے، زمین کے اندر امن و امان کا ہونا، خوشحالی کا ہونا، فساد کا نہ ہونا، لڑائی جھگڑے کا نہ ہونا، اس کا دار و مدار ان احکامات پر عمل کرنے پر ہے۔ اور دوسری وجہ کہ اس سورت کو سورہ نور اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس سورت کے دوسرے حصے میں ایک جگہ پر خاص طور پر نور ایمان کی مثال بیان کی ہے کہ نور ایمان بندے کے دل میں جب اترتا ہے تو وہ کتنا طاقتور ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کو مثال دے کر سمجھایا گیا ہے۔ تو چونکہ اس صورت میں سورہ نور ہدایت کا بیان ہے، اس مناسبت سے بھی اس کا نام سورہ نور ہے، اور اس لیے بھی اس کا نام سورہ نور ہے کیونکہ اس کے اندر جو اصلاح معاشرہ سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کر لینے سے نور ایمان حاصل ہوتا ہے، ایمان کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلی جو آیت ہے یہ تو ہے بطور تمہید کے، کسی بھی بات کی جو تمہید ہوتی ہے، عنوان ہوتا ہے صرف اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے۔ اللہ پاک نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، فرمایا کہ یہ صورت ہم نے نازل کی ہے، اور وفرضناہا، اس میں جو احکام ہے وہ بھی ہم نے مقرر کیے ہیں، وہ بھی ہم نے فرض کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ باقی سارا قرآن پاک اور ہر آیت وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس میں جو احکام ہے وہ بھی تو کس نے بیان کیے ہیں؟ ان کو بھی اللہ نے فرض کیا ہے۔ خاص اس صورت کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے ہی اس کے احکام فرض کیے ہیں، اس کی خاص وجہ ہے، اس لیے کہ اس کے صورت کے اندر کچھ سزاؤں کا بیان ہے، کچھ شرعی سزاؤں کا کیا ہے؟ بیان ہے۔ تو ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں سے شکوک و شبہات کو دور کرنا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسے دنیا میں ہماری طے کردہ سزائیں جو ہے بعض اوقات غلط ہوتی ہیں، ان کے نقصانات اور نتائج غلط نکلتے ہیں اور وہ لوگ ان سزاؤں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو جہاں احکام بیان کیے ہیں چونکہ یہ ہماری طرف سے ہیں، اس لیے ہماری طرف سے ہونے کے بعد ان میں غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور ان احکامات کو چھوڑنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، ان احکامات کو چھوڑ کر بھول جانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ان احکامات کو چھوڑنے کا نتیجہ پھر برا ہوگا، انجام پھر کیا ہوگا؟ برا ہوگا۔ اور وہ انجام میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ اصلاح معاشرہ کے لیے یہ احکام ہے، اگر ان احکامات پر عمل نہ ہو تو پھر معاشرے کی اصلاح نہیں رہتی۔
معاشرے میں پھر فساد آتا ہے، بگاڑ آتا ہے، بس کئی ساری پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلے رکوع کا خلاصہ ذہن میں رہے، آسان سی باتیں ہیں۔ پہلے رکوع میں زنا کے متعلق 3 حکم بیان کیے گئے ہیں، موٹے موٹے عنوان یہ ہیں 3 حکم۔ سب سے پہلے زنا کی سزا، اور دوسرے نمبر پر زنا کی تہمت اگر کوئی بندہ کسی اور آدمی پر یا عورت پر لگاتا ہے تو زنا کی تہمت لگانے کی کیا سزا ہے، زنا کی۔ اور تیسرا حکم خاص شوہر کا اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے کا کیا حکم ہے، شوہر کا اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے کا کیا حکم ہے۔ تو گویا تینوں کا تعلق زنا کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے زنا کی سزا بیان کی ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ فرمایا کہ زنا کرنے والی چاہے عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہاں اتنی سی بات بیان کی گئی ہے۔ اس قرآن پاک کی ایک اور آیت بھی ہے جس کی تلاوت تو منسوخ ہے لیکن حکم باقی ہے۔ تلاوت کیا ہے؟ منسوخ ہے لیکن حکم کیا ہے؟ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو پڑھی جاتی ہیں، ان کی تلاوت ہوتی ہے لیکن ان کا حکم کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے۔ اور کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو یہاں قرآن پاک میں پڑھی نہیں جاتی، ان کی تلاوت نہیں ہوتی لیکن ان کا حکم باقی ہے۔ ان کا حکم کیا ہے؟ تو یہ آیت تو وہ ہے جو پڑھی بھی جا رہی ہے اور اس کا حکم بھی کیا ہے؟ باقی ہے۔ ایک اور آیت ہے اس کے مقابلے میں جو پڑھی نہیں جاتی، جس کی تلاوت نہیں ہوتی لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ باقی ہے۔ وہ آیت ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ وہ آیت پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے، پہلے تھی، بعد میں تلاوت منسوخ کر دی گئی لیکن حکم اس کا کیا رہا؟ باقی رہا۔ اصل مقصد بات سمجھانے کا یہ ہے کہ زنا کی جو سزا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے شادی شدہ مرد و عورت کی سزا، اور دوسری ہے غیر شادی شدہ مرد و عورت کی سزا۔ اگر تو غیر شادی شدہ مرد و عورت سے زنا والی حرکت صادر ہوتی ہے تو اس کی سزا تو یہ ہے جو یہاں بیان ہوئی کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر وقت کا قاضی حاکم مناسب سمجھے تو انہیں جلا وطن بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ سزا کا حصہ نہیں ہے، سزا کا حصہ نہیں۔ اور دوسری سزا کہ اگر مرد و عورت شادی شدہ ہے، مرد و عورت کیا ہے؟ شادی شدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے اور نکاح کے بعد دونوں کے درمیان میں قربت بھی ہو گئی۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نکاح ہوا لیکن قربت نہیں ہوئی، پہلے ہی طلاق ہو گئی، یا پہلے ہی دونوں میں سے کوئی ایک کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا، تو وہ شادی شدہ کے حکم میں نہیں ہوگا، بلکہ شادی شدہ سے مراد وہ ہے کہ نکاح بھی ہو اور نکاح کے بعد قربت بھی ہو جائے۔ اب ایسے بندے سے اگر یا ایسی عورت سے زنا صادر ہوتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے رجم کیا جائے گا، یعنی پتھروں سے سنگسار کیا جائے گا، پتھروں سے سنگسار کیا۔ تفصیلات بیان نہیں کی ہیں، صرف سزا بتا دی گئی ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا کیا ہوگی؟ ان کی سزا کیا ہوگی؟ رجم، سنگسار جسے کہتے ہیں۔ زنا کے ثبوت کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں، ایسے نہیں کہ اگر کسی پر بس تہمت لگا دی کہ اس نے زنا کیا ہے سزا دی جائے گی، اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس سے زنا صادر ہوا ہے وہ آزاد عاقل بالغ ہو، آزاد عاقل بالغ ہو۔ آزاد ہو، اگر غلام ہے تو اس کی یہ سزا نہیں ہے، اس کی سزا وہ ہے جو سورہ نساء میں بیان ہو چکی ہے کہ 50 کوڑے ہیں، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، غلام کی ایک ہی سزا ہے، 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسی طرح ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ عاقل بھی ہو، اگر مجنون ہے، پاگل ہے
اور سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے اگر زنا صادر ہوتا ہے تو پھر اس کی سزا بھی یہ نہیں ہے، اس کی سزا بھی یہ نہ رجم ہے اور نہ ہی کوڑوں کی سزا ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ بالغ ہو، اگر نابالغ بچے سے زنا بدکاری صادر ہوتی ہے تو اس کی بھی یہ سزا نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ زنا شرعی طریقے پر ثابت ہو۔ شرعی طریقے پر زنا کے ثابت ہونے کے دو طریقے ہیں، مثلا یا تو یہ ہے کہ 4 عینی گواہوں سے ثابت ہو جائے۔ 4 عینی گواہ کیا مطلب؟ 4 بندے آ کر یہ گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا زنا کرتے ہوئے ان دونوں کو، مرد کو عورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب فقہ میں اس کی وضاحت آتی ہے کلمیل فی المکحلہ، جیسے سرمچو سرمدانی میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ مرد کو عورت کے اوپر دیکھا آ کر گواہی دے دی کہ زنا ہو رہا تھا، نہیں، بلکہ مکمل طور پر انہوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ پھر گواہوں کے لیے یہ شرط ہے کہ جو وہ الفاظ بیان کرے وہ الفاظ بھی واضح اور صریح ہونے چاہیے، وہ الفاظ بھی واضح اور صریح ہونے چاہیے، ایسے گول مول الفاظ میں گواہی قبول نہیں ہوگی۔ یا اگر 4 گواہوں میں سے کوئی ایک بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا آنکھوں سے، میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا اس طرح سے ہوتا ہوا، تو اس کی گواہی بھی معتبر نہیں ہوگی، پھر بھی سزا نہیں ہوگی۔ تو 4 عینی گواہوں سے زنا ثابت ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ خود زانی آ کر اقرار کرے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا لہذا مجھ پر سزا جاری کی جائے۔ تو ان شرائط کے ساتھ زنا ثابت ہوگا اور اس کی سزا دی جائے گی، اور اس کی سزا دی جائے گی۔ اگلی بات جو یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ زنا کی یہ سزا حد کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ حد۔ شریعت میں سزائیں 2 طرح کی ہیں، حدود اور تعزیرات۔ حدود اور تعزیرات۔ حدود وہ سزائیں ہیں جو قرآن و سنت اور اجماع سے ثابت ہوں اور وہ اللہ کا حق ہوں۔ اللہ کا حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی حد متعین کر دی ہو، بندوں کو اس میں کمی بیشی یا معافی کا اختیار نہ ہو۔ جیسے زنا کی یہ سزا ہے، وقت کا قاضی جاری کرنے کا فیصلہ تو کر سکتا ہے لیکن معاف بھی نہیں کر سکتا، اور اس میں تبدیلی بھی، یعنی 100 کے 50 کوڑے کر دے، کسی کے لیے 80 کر دے، یہ تبدیلی کی بھی اس کو اجازت ہے، یا کوڑوں کی جگہ رجم یا رجم کی جگہ کوڑوں کی سزا دے دے، یہ بھی کسی کو اختیار نہیں ہے۔ تو حد ایسی سزا کو کہتے ہیں جو قرآن، سنت اور اجماع سے ثابت ہو اور اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر ثابت ہو، اس میں بندوں کو تبدیلی کا کوئی اختیار نہ ہو۔ اور دوسری ہوتی ہے تعزیرات۔ کیا ہوتی ہیں؟ تعزیرات وہ سزائیں ہیں جو مختلف جرائم پر، مختلف گناہوں پر قرآن و حدیث میں، اجماع سے یا اسی طرح قیاس سے ثابت تو ہوں لیکن ان کی کوئی حد مقرر نہ ہو کہ کتنی ہے، اور ان کی معافی یا تبدیلی کا اختیار بھی بندے کے پاس ہوتا ہے۔ وقت کا قاضی اور حاکم جتنی چاہے دے سکتا ہے، جتنی چاہے۔ حدود جو قرآن و سنت اور اجماع سے ثابت ہے وہ کل 4 ہیں۔ حدود صرف 4 جرائم پر ہیں، اس کے علاوہ باقی سب تعزیرات ہیں۔ صرف 4 جرائم ایسے ہیں جن کے اوپر حدود ہیں۔ کون کون سے 4 جرائم؟ ایک تو زنا ہے، یہ کیا ہے؟ اور دوسرا ہے زنا کی تہمت لگانا، زنا کی، اس کو کہتے ہیں حد قذف، تہمت کی سزا، وہ بھی حدود میں آتی ہے۔ اور تیسری ہے چوری کی سزا، ڈکیتی بھی چوری میں شامل ہے۔ اور چوتھی ہے شراب پینے کی سزا، شراب پینے کی۔ بس شریعت میں حدود صرف یہ 4 ہیں۔ جو قتل کی سزا قصاص ہے، چونکہ اس میں یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کا حق نہیں ہے بلکہ بندے کا بھی حق ہے کہ بندہ چاہے تو قصاص معاف بھی کر سکتا ہے، اس لیے اس کو حدود میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو حدود جن میں کوئی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے وہ صرف کتنی ہے؟ 4 ہے۔ باقی کسی بھی جرم کے اوپر ایسی سزا نہیں ہے جس میں وقت کا حاکم اور قاضی تبدیلی نہ کر سکے
یا اس میں کسی کو معافی کا کوئی اختیار نہ ہو۔ تعزیرات قاضی اور حاکم کے ثوابدید پر ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ آئی ہے کہ حدود کل کتنی ہیں؟ 4۔ اور حدود کن سزاؤں کو کہتے ہیں؟ جو 2 باتیں صرف اس میں یاد رکھنی ہے کہ قرآن، سنت اور اجماع سے ثابت ہوں اور بطور اللہ کے حق کے ثابت ہوں، اس میں بندوں کو کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی اختیار نہ ہو، انہیں حدود کہا جاتا ہے۔ اور حدود صرف 4 ہیں، ایک حد زنا ہے، اور ایک حد قذف ہے، تہمت کی سزا ہے، اور تیسرے نمبر پر چوری کی سزا ہے جس میں ڈکیتی بھی شامل ہے، اور چوتھے نمبر پر شراب نوشی کی سزا ہے۔ یہ 4 سزائیں حدود کہلاتی ہیں۔ اور اگلی بات جو یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ شریعت کی یہ سزائیں سخت ہیں۔ شریعت کی یہ سزائیں کیا ہے؟ سخت ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سخت ہیں، واقعی سخت ہیں، لیکن ثبوت کا طریقہ بھی تو مشکل ہے نا، کہ نہیں ہے؟ بھئی 4 گواہ، عینی گواہ، اور وہ دیکھیں کلمیل فلموں کو کھولا، یعنی پوری فلم دیکھیں، یہ آسان ہے؟ اس طرح سے ثابت کرنا آسان ہے؟ کوئی بے حیائی ہوگا جو اس طرح سے پوری فلم دکھا کر کرے گا اور 4 گواہوں کو کہے گا وہ میرے اوپر سزا جاری کرواؤ؟ تو ظاہر ہے اس طرح کے واقعات سالوں میں کوئی ایک ہوگا، سالوں میں کوئی ایک ہوگا۔ تو جتنی سزا سخت ہے اتنا ثبوت بھی مشکل ہے، اتنا ثبوت بھی کیا ہے؟ مجھے ایک یاد آ رہا ہے، ایک شاعر گزرے جوش ملیح آبادی، ہندوستان کے بڑے معروف شعراء میں سے، نام آپ حضرات، کسی نے ان سے پوچھا کہ مسلکن شیعہ تھے اور بیچارے کی آخر کی زندگی بہت مشکل سے گزری ہے کراچی کے روڈوں پر۔ اس سے کسی نے سوال کیا کہ اسلام میں زنا کی جو سزا ہے وہ بڑی سخت ہے۔ انہوں نے کہا اسلام میں زنا کی سزا تو ہے ہی نہیں۔ جوش ملیح آبادی کہتے سزا ہے ہی نہیں، وہ تو حماقت کی سزا ہے۔ وہ تو کس کی سزا ہے؟ حماقت کی، کہ 4 بندوں کے سامنے ایسی حماقت کی کیوں ہے؟ بھئی حماقت ہی ہے کہ اس طرح 4 بندوں کے سامنے کوئی کر لے۔ تو در حقیقت بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سزائیں سخت ہیں تو ثبوت کا طریقہ بھی تو کیا ہے؟ مشکل ہے۔ البتہ اس پر وہی لوگ جنہیں اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ سزائیں مشکل ہیں، سخت ہیں، وہ اس پر بھی معترض ہوتے ہیں کہ ثبوت کا طریقہ مشکل کیوں رکھا گیا؟ اس طرح تو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا، تو پھر سزا ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، یعنی کسی طرح بھی وہ راضی نہیں۔ تو یاد رہے کہ سزا دینا مقصود نہیں ہوتا، مقصود ہوتا ہے جرم سے روکنا، اور جرم سے روکنے کے لیے سزا کا خوف کافی ہوتا ہے، سزا کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوا بن جائے وہ کافی ہوتا ہے۔ اس کی قریب میں مثال اگر دیکھنی ہے تو موجودہ حالت دیکھ لے تحریک انصاف کی، وہی سزا کا ہوا ہے نا، ایک ہوا کھڑا کیا گیا اور اتنا کچھ بکھر کے رہ گیا۔ تو سزا کا جو ڈر ہوتا ہے، سزا کا جو ہوا ہوتا ہے، وہ جرم سے باز رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کافی۔ تو دراصل یہ سزائیں کسی کو مار دینے کے لیے نہیں ہے، کسی کو کوڑے مار کے سجانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مقصود تو ہے جرم سے باز رکھنا، اور جرم سے باز رکھنے کے لیے سزا کا سخت ہونا کافی ہے۔ اگرچہ طریقہ مشکل ہے، اس پر کسی کی نظر نہیں جائے گی، لیکن اس پر نظر ضرور ہوگی کہ کوڑے پڑیں گے، اس پر بھی نظر ہوگی کہ پتھروں سے رجم کیا جائے گا، اور روکٹے کھڑے ہو جائیں گے جب یہ سن لیں گے، اگرچہ ثبوت کا طریقہ کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اس طرح کے واقعات اب سعودیہ کا دوسرے ممالک سے موازنہ کر لیں۔ سعودیہ میں یہ سزائیں جاری ہیں، وہاں رائج ہیں۔ سعودیہ کے پورے سال کے آپ ڈیٹیل، آج کل تو نیٹ کا دور ہے، آسانی سے مل جاتی ہے، آپ پورے سال کی ڈیٹیل نکال لیں سعودیہ کی، اور کسی مغربی ممالک کی، پاکستان کو بھی چھوڑ دیں، کسی مغربی ملک کی اور سعودیہ کی نکال لیں کہ سعودیہ میں زنا کے واقعات کتنے پیش آئے اور کسی مغربی ملک میں زنا کے واقعات کتنے پیش آئے، قتل و غارت گری کے واقعات کا یہاں بھی اور وہاں بھی دونوں کا ڈیٹا نکال لیں، تو زمین و آسمان کا فرق لگے گا۔ اور آپ یہ
دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ سعودیہ میں پورے سال میں کوئی ایک سزا بھی بعض اوقات ان میں سے جاری نہیں ہوتی، کوئی ایک واقعہ بھی پیش نہیں آتا، پیش ہی نہیں آتے اس خوف کی وجہ سے۔ بہت کم، کئی سالوں کے بعد حدود کے جاری ہونے کا کوئی ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے، قصاص کا یا سنگساری کا یا اسی طرح چوری کے ہاتھ کاٹنے کا، بہت کم یہ واقعات پیش آتی ہیں۔ اور باقی ممالک میں دیکھ لیں تو ان واقعات کو دھڑا دھڑ پیش آتا ہوا دیکھیں گے۔ حالانکہ سزائیں اور قوانین تو باقی ممالک میں بھی ہیں، لیکن وہ کیا ہیں، نرم ہے، وہاں چھوٹنے کی کیا ہوتا ہے، گنجائش ہوتی ہے، ہر کوئی چھوٹ جاتا ہے، زانی بھی چھوٹ جاتے ہیں، شرابی بھی چھوٹ جاتے ہیں، قاتل بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن وہاں چونکہ حدود کا، سزاؤں کا کیا ہے، خوف ہے، ایک ہوّا ہے، اور اس خوف اور ہوّے کی وجہ سے یہ جرائم ہوتے نہیں ہیں۔ حالانکہ انسان تو وہاں بھی یہی، بلکہ وہاں تو مکس پارٹی ہیں، بنگالی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، ہندوستانی بھی ہیں، پوری دنیا کے لوگ ہیں، یورپ کے بھی ہیں، اکثر یورپی ممالک کے لوگ بھی وہاں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سزائیں بھی آپ نہیں سنیں گے کہ سال میں 2-4 واقعات بھی پیش آئے ہوں، کوئی اکا دکا واقعات پیش آئے ہوں گے، اور یہ جرائم بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ سزائیں صرف ہوّا ہے، خوف پیدا کرنے کے لیے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ یہ زاجر ہیں۔ سزائیں کیا ہیں؟ زاجر ہیں۔ زاجر کا مطلب یہ ہے کہ اس جرم سے باز رکھنے کے لیے، جرم سے باز رکھنے کے لیے، کہ سزاؤں کا سن کر ہی بندہ کیا ہوتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ اور پھر موجودہ دور میں تو اور بہت سارے اشکالات ہمارے اپنے لوگ بھی کرتے ہیں کہ اگر یہ پاکستان میں جاری ہو گئی تو سب کے ہاتھ کٹیں گے۔ اور آج قریب میں نے ان 2-4 دنوں میں ہی کہیں پوسٹ میں بھی پڑھا ہے، کہہ رہا تھا کوئی کہ 24-25 کروڑ کی آبادی میں بس 2 لاکھ ہی بچیں گے۔ اگر یہ حدود جاری ہو گئی تو اتنی آبادی میں 2 لاکھ ہی کیا ہوں گے، بچیں گے۔ بھئی جب حدود جاری ہوں گی اور اعلان ہوگا کہ یہ ہونا ہے تو کس کی مجال ہے؟ کوئی کر پائے گا؟ کوئی نہیں کر پائے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ بھی جو ہو چکا ہے آپ اسے ثابت کرتے پھریں، سالوں پہلے جس نے کیا ہے، کچھ جرم کیا ہے، جس دن سے سزائیں جاری ہوں گی، لاگو ہوں گی، اس دن سے آگے دیکھا جائے گا۔ اور ایک دن اعلان ہو جائے تو اس کے بعد بھی میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ڈھیٹ بھی ہوا تو 1 سال کے اندر 1-2 واقعہ ہوگا اور سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے اور سارے محفوظ رہیں گے اور امن و امان بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال چونکہ یہ جرائم ایسے ہیں کہ ان جرائم پر یہ سمجھے جرائم کی جڑ ہے۔ زنا ایک ایسی مصیبت ہے، یہ جرائم کی کیا ہے، جڑ ہے۔ اس کے بعد ہر قسم کی حرام خوری، ہر قسم کا جرم بندے سے سرزد ہو جاتا ہے، ہر قسم کا فساد معاشرے میں کیا ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ نسل بھی محفوظ نہیں رہتی، عقل بھی محفوظ نہیں رہتی جس معاشرے کے اندر یہ چیزیں جاری ہو جاتی ہیں، ایمان بھی محفوظ نہیں رہتا ہے۔ تو بہت سارے چونکہ جرائم کی، فساد کی جڑ ہے یہ، اسی وجہ سے ان کی سزائیں بھی کیا رکھی گئی ہیں، سخت رکھی گئی ہے۔ البتہ طریقہ کار ثبوت جو ہے وہ تھوڑا کیا ہے، مشکل رکھا گیا ہے، کیونکہ مقصود سزا دینا ہے، جرم سے باز رکھنا ہے۔ مقصود یہ نہیں ہے کہ کسی کو مار دینا، قتل کر دینا یا کسی کو اذیت دینا مقصود ہو۔ البتہ زنا کی سزا بیان کرنے کے بعد یہاں جزوی ضمنی طور پر 2 باتیں اور بھی آ گئی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، چونکہ زنا کی سزا جب دی جا رہی ہو، چاہے کوڑے ہوں یا رجم کی سزا ہو، ایک مشکل ہے، سخت مرحلہ ہے۔ فرمایا کہ سزا دیتے ہوئے کسی کے دل میں رحم نہیں آنا چاہیے، کسی کے دل میں مہربانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف کیا ہے، کسی کے بارے میں رحم کا جذبہ پیدا ہونا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے اپنے دل کے اندر رحمت کے جذبے کو پیدا کرنا اور مجرم کی سزا کو معاف کر دینا، اللہ کے حکم توڑنے کے مقابلے میں یہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو ترجیح دی جائے گی۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم، فرمایا اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر کیا رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، تو پھر سزا دینے میں کسی قسم کا کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، دوسری بات یہ ہے کہ جب سزا دی جا رہی ہو تو اس میں مسلمانوں کو عام اعلان کیا جائے اور عوام کو جمع کیا جائے، لوگ اس کے اندر شریک ہوں، وہ سزا کو جاری ہوتا ہوا دیکھیں۔ اس میں 2 مقصد ہیں، ایک شریک ہونے والوں کو، دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہوگی،
ان کی کانپیں ٹانگ جائیں گی دیکھ کر، اور دوسرا جنہیں سزا دی جا رہی ہے انہیں مزید آر دلانا مقصود ہے، انہیں مزید شرم دلانا کیا ہے، مقصود ہے، کیونکہ بندے پر اتنا سزا کا اثر نہیں ہوتا جتنا آر دلانے اور شرمندہ کرنے کا اثر ہوتا ہے۔ بھئی کسی کو 2-4 ڈنڈے لگا دیں اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا، ایک جوتا لگا دیں تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2-4 ڈنڈے لگانے سے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن آر یا شرمندگی اتنی، لیکن جوتا پڑ جائے تکلیف اتنی نہیں ہوتی لیکن شرمندگی زیادہ ہوتی ہے۔ میں فیصل آباد میں پڑھا رہا تھا تو مدرسے والے تنگ آ گئے کہ طالب علم نماز کی پابندی نہیں کرتے، کچھ طلباء سستی کرتے ہیں، تو اساتذہ کی ڈیوٹیاں ہوتی تھی نگرانی بھی، اساتذہ کہیں تو عام طور پر سخت سزائیں بھی نہیں ہوتی ہے، ترغیب بھی ہوتی ہے، اصلاح کے لیے ہلکی پھلکی سزا بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی طالب علم نماز کی پابندی، میری نگرانی لگا دی کہ آپ کی ڈیوٹی ہے آپ نے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کروانی۔ تو میں نے سوچا بھی استاد سزائیں تو بہت ساری دیتے ہیں لیکن پھر بھی طالب علم باز نہیں آتے۔ میں نے طالب علموں کو جمع کیا، میں نے کہا بھائی نماز ہم سب پر فرض ہے، ان کو ترغیب دی تھوڑی سی، اور میں نے کہا آج کے بعد یہ ذمہ داری میری ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ حضرات پابندی شروع کر دیں، مدرسہ ہے اور مدرسے میں آنے والے کے لیے تو پابندی تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، لیکن ایک بندہ آیا ہی دین پڑھنے ہے تو اسے تو پابندی کرنی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی میں نے اعلان کر دیا کہ جو نماز سے 5 منٹ پہلے نماز کے لیے مسجد میں نہیں پہنچے گا اور 5 منٹ رہ گئے ہوئے یا 5 منٹ سے کم رہتے ہوئے اور وضو خانے پر مجھے نظر آیا تو اسے جوتے پڑ جائیں گے، جوتے پڑ جائیں گے۔ طالب علم نے سمجھے شاید مذاق ہے، تو وہ اسی روٹین پر جو سست تھے، وہ جن کی عادت ہوتی ہے طبیعت میں سستی، 2-4 ایسے ہاتھ لگ گئے انہیں میں نے جوتے لگا دیے۔ تو جو ہی انہیں خبر ہوئی کہ واقعی استادوں نے کہا تھا کہ جوتے لگنے ہیں، جوتے واقعی لگیں گے، 2-4 کو پڑے نا تو اگلے دن سے سارے پابندی کے ساتھ پہلے 5 منٹ صف کے اندر موجود۔ اس کے بعد کئی دنوں تک کسی کو جوتے لگانے کی نوبت نہیں آئی، بالکل پابندی سے۔ حالانکہ پہلے کبھی کبھی کوئی کسی کو ڈنڈا پڑ جاتا، تھپڑ پڑ جاتا، سزا سخت بھی ہو جاتی، لیکن کبھی نماز کی پابندی نہیں کی انہوں نے، سستی نہیں چھوڑی ہے۔ لیکن جوتا، اب جوتا کتنا اثر رکھتا ہے، سوٹی سے تو بہرحال کم ہوتا ہے، ڈنڈے سے تو بہرحال کم ہوتا ہے، لیکن آر ایسی ہے کہ اس سے بندہ جو ہے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ جب سزا دی جا رہی ہو، جب حد جاری کی جا رہی ہو تو اس میں دوسرے لوگوں کا شریک ہونا بھی کیا ہے، مناسب ہے، اس لیے کہ ایک تو انہیں کیا ہوگی، اس سے عبرت حاصل ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو مزید آر دلانا مقصود ہے، کیونکہ صرف کوڑے لگانے سے باز آنا کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ ہاں مزید شرمندگی بھی ہو کہ یہ کوڑے سب کے سامنے لگائے جا رہی ہیں، آر بھی دلائی جائے تو یہ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ البتہ یہ حد کا حصہ نہیں ہے، اگر بندے شریک نہ بھی ہوں اس سزا میں تو اصل حد جو ہے وہ کوڑے جاری کرنا۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، یہ بھی زنا کے احکام میں سے ایک ضمنی بات ہے، کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ یہاں ایک فطری قاعدے کو بیان کیا گیا ہے، بے فرمایا کہ زانی مرد ہو یا زانیہ عورت ہو، وہ اپنے جیسے کو تلاش کر کے ہی اس سے نکاح کرتا ہے، اس لیے کہ الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف کیا ہوتی ہے، مائل ہوتی ہے، طبیعت کی طرف۔ ہم مزاج ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، بھائی نشئی کے ساتھ ہی بیٹھے گا، نشئی مولوی کے ساتھ کب بیٹھتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے، جہاز کے ساتھ ہی بیٹھے گا۔ تو طبیعت اور فطرت انسان کی ایسی ہے کہ مزاج اگر بگڑ گیا ہو، مزاج اگر گندا ہو گیا ہو تو وہ اپنے جیسے گندے کو ہی کیا دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا کہ جو زانی ہے وہ اس کی طبیعت اور فطرت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ زانیہ عورت سے ہی نکاح کو ترجیح دے گا، یا پھر یہ ہے کہ کسی مشرکہ عورت سے ہی نکاح کو کیا دے گا، ترجیح دے گا۔ اسی طرح اگر زانیہ عورت ہے تو اس زانیہ عورت کی طرف بھی کسی مومن نیک اعمال صالحہ کی پابندی کرنے والے کی طبیعت مائل نہیں ہوگی اس سے نکاح کرنی، اس کی طرف بھی طبیعت مشرک یا زانی کی ہی کیا ہوگی، مائل ہوگی۔
وحرم ذلک علی المؤمنین، فرمایا چونکہ زنا مومنین پر کیا ہے؟ حرام ہے، اور مومن صالح جو زنا سے بچتا ہے اس کی طبیعت اس طرح مائل ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسے لوگوں سے کیا کرے؟ نکاح۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر زانی بدکار ہے لیکن مسلمان ہے، شرعی حکم کیا ہے کہ آیا اس سے نکاح کرے تو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ نکاح ہو جائے گا۔ نکاح بھئی دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے آپ رشتہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، مستحب کیا ہے، بہتر کیا ہے کہ کیسا رشتہ ہونا چاہیے؟ تو ظاہر ہے حدیث پاک میں خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی بہترین جمع پونجی جو ہے وہ نیک عورت، تو نیک کو ہی ترجیح دی جائے گی، دیندار کو ہی کیا دی جائے گی؟ ترجیح دی جائے گی۔ لیکن اگر زانی سے نکاح کر لیا یا زانیہ عورت سے نکاح کر لیا ہے، مسلمان بدکار ہے، تو نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ البتہ ایسوں سے نکاح کرنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طبیعتیں اپنے جیسوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، جو بدکار ہوگا وہ وہی بدکار کو پسند کرے گا، جو دیندار اور نیک ہوگا وہ کبھی بھی بدکار کو پسند نہیں کرے گا۔ چلے یہ تو پہلا حکم تھا اس صورت کے اس پہلے رکوع میں زنا سے متعلق، جو زنا کی سزا بیان ہوئی ہے، اور اس میں ضمنی طور پر 3 باتیں آئیں۔ دوسرا حکم والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا۔ جیسے زنا کی سزا سخت ہے، زنا کا ثبوت بھی میں نے بتایا کہ کیا ہے؟ مشکل ہے، اس کے لیے 4 عینی گواہوں کا ہونا کیا ہے؟ ضروری۔ اب اگر کوئی آدمی کسی بھی پاک دامن مرد و عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور 4 عینی گواہوں سے وہ ثابت نہیں کر سکتا، 4 عینی گواہوں سے وہ ثابت نہیں کر سکتا، تو اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے بطور حد کے جاری کیے جائیں گے۔ کتنے کوڑے لگائے جائیں گے؟ 80 کوڑے لگائے جائیں گے، جو زنا کی تہمت لگا کر ثابت نہیں کر سکتا، 4 گواہوں سے ثابت نہیں کر سکا۔ البتہ یہاں وہی شرط ہے کہ جس پر تہمت لگائی گئی ہے وہ آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ پاک دامن بھی ہو، پاک دامن بھی آزاد ہو، یعنی غلام نہ ہو۔ غلام پر اگر زنا کی تہمت لگائی ہے اور 4 گواہوں سے ثابت نہیں کر سکا تو اس تہمت لگانے والے پر حد قذف جاری نہیں ہو۔ اسی طرح عاقل پر تہمت لگائی ہو تو پھر اس پر تہمت کی سزا ہوگی، لیکن اگر کسی پاگل پر لگائی ہے تو پھر اس پر حد قذف تہمت کی سزا جاری۔ اسی طرح تیسری شرط کیا ہے کہ بالغ پر تہمت لگائی ہو زنا کی اور ثابت نہ کر سکا تو پھر سزا ہوگی۔ اگر کسی نابالغ بچے پر لگا دی ہے تہمت تو پھر حد قذف جاری۔ اور چوتھی شرط کیا ہے کہ جس بندے پر لگائی ہے یا عورت پر وہ پاک دامن بھی ہو۔ پاک دامن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اس پر زنا کا کوئی ثبوت نہ ہو، زنا کا اس سے ارتکاب نہ ہوا ہو۔ اگر ایسا ہوا کہ پہلے اس سے زنا کا ارتکاب ہوا ہے، وہ پاک دامن نہیں ہے، لہذا اس پر اگر زنا کی تہمت لگائی ہے تو تہمت لگانے والے پر سزا جاری نہیں ہوگی۔ تو حد قذف جاری ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 4، کہ جس پر تہمت لگائی ہے وہ کیا ہو؟ آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور پاک دامن ہو۔ اگر یہ 4 شرطیں نہیں پائے گی تو پھر تہمت لگانے والے پر سزا جاری نہیں ہوگی۔ اور حد قذف یا حد تہمت کی سزا کتنی ہے؟ 80 کوڑے ہیں۔ لیکن اس مسئلے کا تعلق اور تہمت کا تعلق ہے کہ کسی اجنبی پر لگائی ہے، کسی اجنبی عورت پر یا مرد کے اوپر تہمت لگائی ہے تو اس کی یہ سزا ہوگی۔ البتہ اس کے ضمن میں ایک حکم بیان کیا کہ لا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا۔ یہ جو محدود فی القذف ہے، محدود فی القذف کا مطلب جس پر تہمت کی سزا ایک بار جاری کر دی گئی ہے، سزا جاری ہو جانے کے بعد آئندہ کے لیے اس کی سزا کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ قیامت تک کے لیے اب اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ شریعت میں کسی بھی معاملے میں، شریعت کے کسی بھی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ یہ توبہ بھی کر لے، اس تہمت والے گناہ سے یہ توبہ بھی، گناہ ختم ہو سکتا ہے توبہ سے، اس کا فسق و فجور والا حکم کیا ہو جائے گا؟ ختم توبہ کرنے سے، لیکن توبہ کرنے کے باوجود بھی اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی مردود ہے۔ گواہی ایک اعزاز ہے، گواہی ایک
ایک بار جو بندہ اپنی بات میں جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ تہمت لگانا اسی کو کہتے ہیں کہ کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ہے، تو جب ایک بار جھوٹا ثابت ہو چکا ہے تو وہ اس اعزاز کا مستحق نہیں ہے کہ وہ کسی معاملے میں اس کو گواہ بنایا جائے۔ لہٰذا یوں سمجھ لے کہ تہمت کی دو سزائیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ آگے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ۔ تیسرا حکم، تیسرے حکم کا تعلق بھی تہمت کے ساتھ ہے، البتہ پچھلا جو مسئلہ گزرا ہے وہ عام اجنبی مرد و عورت پر تہمت لگانے کا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی شوہر خامد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے زنا کی ہے، بدکاری کی ہے، یا یوں کہتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ میرا نہیں ہے، بچے کی نفی کر دی، یہ زنا کا ہے۔ اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ ایک ہے عام اجنبی کسی مرد و عورت پر تہمت لگانا، اس کا حکم پہلے آ چکا ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور 4 عینی گواہوں سے ثابت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر 4 عینی گواہوں سے ثابت کرے تو بیوی پر سزا ہوگی جو شریعت نے مقرر کی ہے، لیکن اگر وہ 4 عینی گواہوں سے بھی ثابت نہیں کر سکتا پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو یہاں چونکہ شوہر ہے، اپنی ہی بیوی پر زنا کی کیا لگا رہا ہے؟ تہمت لگا رہا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہونا ممکن بھی ہے، ایسا واقعہ پیش بھی آ سکتا ہے کہ خود دیکھا ہو، اکیلے نے دیکھا، اور اکیلے کی گواہی سے تو ثابت نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے شوہر ہے تو اسے رعایت دینی پڑے گی، شریعت نے اس کے جذبات کا بھی لحاظ رکھا کہ اگرچہ 4 عینی گواہوں سے ثابت نہیں کر سکا ہے پھر بھی اس پر تہمت کی سزا نہیں ہوگی، اس پر تہمت کی سزا، بلکہ اس بیوی سے جدائی کا بھی اسے ایک موقع دیا جائے گا۔ اسی موقع کو کہتے ہیں لیان۔ کیا کہتے ہیں؟ لیان۔ لیان کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے پر لعنت کرنا، ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ یہ ایک مستقل عمل ہے، شریعت نے جو مرد و عورت کے لیے لازم قرار دیا ہے اس صورت میں کہ جب خاوند بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہوں سے اس کو ثابت نہ کر سکے تو اگلا حکم یہ ہوگا کہ قاضی کی عدالت میں دونوں کو بلایا جائے گا، جج کے پاس دونوں کو، اور دونوں کو جج کے سامنے کھڑے کر کے 5 الفاظ کے ساتھ قسمیں اٹھوائی جائیں گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا اس کی پوری تفصیل یہاں پر پیش کر دی گئی ہے۔ فرمایا کہ مثلا آدمی 4 دفعہ یوں قسم اٹھائے گا جج کے سامنے کہ اللہ کی قسم میں نے جو اس پر تہمت لگائی ہے زنا کی، میں اس تہمت میں کیا ہوں؟ سچا ہوں۔ 4 مرتبہ یوں کہے گا، اللہ کی قسم جو میں نے تہمت لگائی ہے میں اپنی اس تہمت میں کیا ہوں؟ سچا ہوں۔ اور 5ویں دفعہ یوں الفاظ کہے گا کہ جو میں نے اس پر تہمت لگائی ہے اگر میں اس میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی کیا ہو؟ لعنت ہو، مجھ پر اللہ کی کیا ہو؟ یہ 5 قسمیں ان 5 الفاظ کے ساتھ اٹھائی جائیں گی۔ پہلی 4 قسموں کے لیے کون سا لفظ بولا جائے گا؟ اللہ کی قسم جو میں نے تہمت لگائی ہے اگر میں اس میں کیا ہوا؟ نہیں، اللہ کی قسم جو میں نے تہمت لگائی ہے میں اس میں کیا ہوں؟ سچا ہوں، قسم اٹھا کر کے۔ اور 5ویں مرتبہ کیا کہے گا کہ جو میں نے تہمت لگی ہے اگر میں اس میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی کیا ہو؟ لعنت۔ جب خاوند یہ 5 الفاظ ان 5 الفاظ کے ساتھ قسمیں اٹھا لے گا تو اب بیوی سے قسمیں لی جائیں گی، اب بیوی سے قسمیں لی جائیں گی، اور بیوی سب سے پہلے 4 قسمیں ان الفاظ کے ساتھ اٹھائے گی کہ اللہ کی قسم جو اس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے اس میں یہ جھوٹا ہے، اللہ کی قسم جو اس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے یہ اس میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اور 5ویں بار کہے گی کہ اگر یہ اپنی تہمت میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ 5ویں بار کیا کہے گی؟ اگر یہ اپنی تہمت میں کیا ہو تو مجھ پر اللہ کا کیا ہو؟ جب یہ
لیان کا پورا طریقہ مکمل ہو جائے گا، 5 قسمیں اٹھا لیں گے، تو اس کے بعد حکم یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ اب دوبارہ نہ نکاح ہو سکتا ہے، نہ نکاح کے بغیر رہ سکتے ہیں، اب ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان کیا ہو جائے گی؟ جدائی ہو جائے گی۔ یہ تو اس صورت میں ہے جب دونوں لیان کے لیے کیا ہو جائے؟ تیار۔ اگر لیان کا حکم قاضی دیتا ہے اور خاوند اور بیوی میں سے کوئی ایک لیان کرنے سے رک جاتا ہے، لیان کرنے سے انکار کر دیتا ہے، تو اس پر جرم ثابت ہو جائے گا، اس پر جرم، مثلا بیوی لیان کرنے سے کیا ہے؟ انکار کر دیتی ہے، تو اس پر زنا ثابت ہو جائے اور اس پر حد زنا جاری ہوگی۔ اور اگر خامد لیان سے کیا ہے؟ انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں لیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو پھر اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا اور اس پر تہمت کی سزا جاری ہوگی، اور اس پر تہمت کی سزا کیا ہوگی؟ بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو لیان کیا ہے؟ کس صورت میں ہوتا ہے کہ خامد نے اپنی ہی بیوی پر زنا کی کیا لگائی ہے، لیکن 4 گواہوں سے اس کو ثابت ہے، تو اس پر حد تہمت نہیں لگائی جائے گی، تہمت کی سزا جاری، بلکہ اسے لیان کا موقع دیا جائے گا۔ اور لیان کیا ہے کہ 5 قسمیں مرد اٹھائے گا، 5 قسمیں عورت اٹھائے گی۔ مرد جو 4 قسمیں اٹھائے گا ان کے الفاظ کیا ہوں گے کہ اللہ کی قسم جو میں نے تہمت لگی ہے میں اس میں کیا ہوں؟ سچا ہوں۔ اور 5ویں بار کہے گا کہ جو میں نے تہمت لگی ہے اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت۔ اور پھر عورت 4 مرتبہ قسمیں کن الفاظ کے ساتھ اٹھائے گی کہ اللہ کی قسم جو اس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے یہ اس میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اور 5ویں بار کیا کہے گی؟ اگر یہ اپنی تہمت میں کیا ہوا؟ سچا ہوا، تو پھر مجھ پر اللہ کا کیا ہو؟ غضب۔ اگر وہ یہ ان 5 قسمیں اٹھا لیتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ دونوں، تو پھر اس کے بعد حکم کیا ہوگا کہ دونوں میں کیا ہو جائے گی؟ جدائی ہو جائے گی، اب یہ دوبارہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک لیان سے کیا کر دیتا ہے؟ انکار کر دیتا ہے، تو پھر اس پر جرم کیا ہو جائے گا؟ ثابت۔ خاوند انکار کرتا ہے تو جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا، لہذا تہمت کی سزا ہوگی، اور اگر بیوی انکار کر دیتی ہے تو اس کا زانی ہونا ثابت ہو جائے گا، اور بدکاری کی اس پر کیا ہوگی؟ سزا ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟